السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کو مکلی شہر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مکلی شہر کیوں مکلی کے نام سے مشہور ہوا؟ وہاں ایک بزرگ ہستی رہتی تھی۔ آپ کے نالج میں اتنا تو ہے کہ پہلے لوگ، ہمارے جو بزرگ آبا و اجداد اور ایسے ہستی، وہ کیا کرتے تھے، کیسے کھاتے پیتے تھے، ان کی معاشی زندگی کیا تھی۔ معاشی زندگی ان کا زیادہ تر انحصار سبزی، پھل، فروٹ اور اناج اگانا، ان کا یہی کام تھا، اور دستکاری کا بھی کام تھا۔ جیسے ہاتھوں سے بہت سارے چیزیں بناتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کا ولی تھا، مائی مکلی عورت تھی ایک۔ وہ اس کے پاس گائے ہوتے تھے۔ وہ گاؤں کو چارہ ڈال کے اور ان کی دودھ نکالتا تھا ان سے، پھر وہ دودھ سے لسی بناتا اور مکھن نکالتا۔ ایسے اس کا معاش یہ تھا، اور بازار میں بیچتی تھی۔ ان سے جو منافع ہوتا وہ اپنے گھر کے کام کاج کے سامان، اناج کے لیے کرتے تھے۔ ایسے ناظرین کرام بہت سارے لوگ ہیں، جیسے میں نے اپنے پچھلوں کو بتایا کہ وہ یہ کام کرتے، لیکن یہ بہت بڑی ہستی تھی، بہت بڑی بزرگ تھی، بہت بڑی نیک اور پاک صاف تھی، اللہ کا ولی تھی۔ یہ تہجد گزار تھی اور مراقبے وغیرہ کرتی، استخارہ کرتی۔ ان مراقبے کے ذریعے اس نے بہت اعلیٰ مقام پایا تھا اللہ کے پاس، اور رب العالمین نے اس کو اتنی عنایت فرمائی تھی کہ جو زمین ہے، میں آپ کو ابھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ زمین جو بنائی ہے، اس کو سکڑنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ سکڑنا مقصد نزدیک، دوسری چیز آپ نزدیک کرتے ہیں۔ جیسے یہ زمین ہے، زمین آپ کا ہتھیلی میں رکھو، یہ پورا زمین ہتھیلی میں آ جائے گا۔ آپ جہاں سے مکہ دیکھ رہے ہیں، مدینہ دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں سے دوسرے ممالک میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہیں، اور ایسے معاملات ہیں جو بغیر پاسپورٹ، بغیر ویزا کے یہ لوگ جاتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ایسے مائی مکلی بھی ایسی ایک بہت بڑی ہستی تھی، بہت بڑی بزرگانی تھی۔ ایسے ناظرین کرام، میں آپ کو اپنے جانے کا بھی بتاتا ہوں۔ میں یہاں مائی مکلی کا یہ جو مائی مکلی شہر ہے، مائی مکلی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کا میں یہاں روکتا ہوں یہ باتیں، یہ جو آپ کو بتانا ہے۔ میں دوسری سائڈ میں اپنی باتیں یہ کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں تاکہ دیکھو، ایک طرف پاسپورٹ اور ٹکٹ کی ضرورت ہے جانے کے لیے، اور ایک طرف بغیر ٹکٹ، بغیر پاسپورٹ کے وہ لوگ کیسے کیسے سفر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت چھوٹے عمر میں، بہت چھوٹے تھے ہم لوگ، میرا ماں، دادا، دادی، اور میرے خیال میں ایک بہن یا ایک بھائی تھا، اور تو ایسے بہت سارے شپیں تھے۔ ہم ان شپ میں سفر کیا۔ کہاں کا سفر کیا؟ یا مکہ مدینہ کا سفر کیا۔ اور شپ میں پانی کے جہازیں تھے، بہت بڑے جہاز تھے، جیسے سفینہ حجاج، سفینہ عرب، سفینہ عابد، سفینہ شمس۔ ناظرین کرام، سفینہ حجاج جو تھا وہ سب سے بڑا جہاز تھا، پانی کا بہت بڑا جہاز تھا۔ ان تینوں کو مقابلے میں وہ ایک ہی تھا، ایسے بڑا جہاز تھا۔ اس جہاز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، بہت چھوٹے عمر سے یادداشت آ گئی، اور ہمیں ابھی یہ پتہ چلا، خود بھی ہمارے ذہن میں یہ بات طے تھی، کیونکہ پہلے سے اس کے اندر جیسے ویڈیو آپ کرتے ہیں اندر موبائل میں، ایسے موبائل میں یہ بہت بڑا دماغ ہے، اس میں یہ ویڈیو اندر ہیں، موجود ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ہم چلے گئے، اس جہاز میں سفر کیا، اور راستے میں ہم عدن آیا۔ وہاں سے آگے ہم لوگوں نے احرام باندھا۔ 7 دن 7 راتوں کا سفر تھا، اور زمین اور آسمان
زمین نہیں دکھتا تھا، صرف آسمان اور یہ دریا دکھتا تھا اور کچھ نہیں دکھتا تھا۔ جب آپ اوپر جاتے وہاں مچھلیاں جیسے اڑان کرتی تھی، جیسے پرندے اڑتے تھے، ایسے مچھلیاں اڑ اڑ کے آگے جا کے گر جاتی، پھر اڑ اڑ کے ایسے آگے جا کے گر جاتی۔ یہ تماشا یہ دیکھتے، نظارہ دیکھتے ہم لوگ یہی سمجھتے، یہ چھوٹے تھے ہم لوگ سے مچھلیاں یہ اڑتی رہتی ہیں، مچھلیاں بھی اڑان آتی ہے، ایسے مچھلیاں تھیں وہاں۔ کھانے میں سالن میں اکثر مچھلی ملتی تھی۔ اور یہاں سے جیسے ہم لوگ جدہ میں پہنچے، ٹکٹ کیا، آپ کو ٹکٹ کے باتیں بار بار میں بتا رہا ہوں کہ جہاز کا ٹکٹ کیا اور جہاز میں بیٹھ کر پانی کے جہاز میں سفر کیا۔ ناظرین کرام وہاں جیسے اترے، وہاں وہ جو شرطے تھے انہوں نے جو بھی کرنا تھا وہ کر لیا، سامان اترے، سامان ایک اور جگہ جا کے انہوں نے پھینک دیا۔ وہاں سے والد صاحب آئے، حاجی نبی بخش عرف نسیم، ان کے پاس کار تھی، وہ سٹروین کار تھی جو آج کل ہے بھی نہیں، اور 3 پہیوں میں چلتی تھی۔ وہ پریشر تھا، اس کو لیور دباتے تو وہ اوپر اٹھتی تھی پھر چلتی تھی، جیسے روک کے بند کر دیا جاتا تو بالکل نیچے زمین کے ساتھ لگ جاتی، ایسی گاڑی تھی۔ ناظرین کرام ہم یہاں سے مکے پہنچے، جدہ سے مکے پہنچے تو مکے میں بابا محمد شاہ اور مسکین شاہ کی رہائش گاہ میں ہم نے وہاں رہائش کی، بابا سے ملے، بابا سے کے پاس بہت دن رہے۔ اس دور میں 1 مہینے کا تاشیرہ لگتا تھا، ویزا یعنی 1 مہینے کا ہوتا تھا، تو کچھ دن یہاں رہے۔ یہاں ہم جب حرم میں پہنچے، ہم نے خود اپنا بتا رہا ہوں کہ میں ابو سے بات کر رہا تھا، ابو یہ کیا ہے، یہ نیا جہاز ہے، اس نئے جہاز میں چڑھ کے ہم کہاں جائیں گے؟ ہم نے سوچا یہ بہت بڑا جہاز ہے، اور سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے اور نیچے میں نے ان کو بتایا کہ پانی کہاں ہے، دریا کدھر ہے، یہ بسارا جہاز ہے۔ بولا جہاز نہیں، یہ حرم شریف ہے۔ اچھا، میں یہی سوچا کہ یہ بہت بڑا جہاز ہے، اس کا نام حرم شریف ہے۔ جیسے میں نے کعبے کو دیکھا، میں نے پوچھا ابو یہ کیا ہے؟ بولا یہ اللہ کا گھر ہے۔ یقین مانو آج بھی یاد ہے، میں ایسا سمجھتا تھا کہ اللہ اس کے گھر میں یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام ہم نے بہت کوشش کی، اس کا دروازہ تھا وہ بند تھا، میں پوچھتا رہتا دروازہ کیسے کھلتا ہے، اس اللہ کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ بولا اللہ کا گھر ہے، اللہ ادھر موجود نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ایسے طوافیں کیا، ایسے جہاں بی بی عائشہ بی بی حاجرہ جہاں دوڑ لگائی تھی وہاں ہم لوگوں نے دوڑ لگائی، وہاں اور صفا والمروہ پر پہنچے، 7 چکر لگائے، بال کاٹے۔ اس کے بعد ہم نے مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہاں مدینہ شریف میں بہت سفر تھا، لمبا سفر تھا، راستے چھوٹے تھے اس دور میں، یہ آنے جانے کا راستہ ایک ہی تھا، اور کہیں راستہ پکا تھا۔ تو ہم لوگ سفر کرتے وہاں پہنچے مدینہ میں۔ ناظرین کرام وہ مدینہ منورہ میں جیسے ہمارے کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، تو ہم اندر جاتے، وہ وہاں دادا جان میرے انگلی پکڑ کے مجھے لے جاتے، تو 5 وقت ہم اس حرم شریف میں مدینہ منورہ میں نماز پڑھتے۔ جیسے ناظرین کرام ہر نماز کے بعد نکلتے، تو فجر کے بعد جو نماز پڑھی جاتی اس کے بعد ہم باہر نکلتے، تو وہاں اس گیٹ کے سامنے ہی عربی بدوانی کے لباس میں اور نقاب پوش وہاں بیٹھی ہوتی تھی، وہاں وہ مکھن اور لسی بیچا کرتی تھی۔ ہم نے یہ اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور وہاں ہمارے دادا جان نے یہ مکھن کا شوقین تھا، تو مکھن اور یہ لسی خرید کے، راستے میں روٹیاں خرید کے ہم لوگ گھر جب جیسے آ جاتے، امی اور دادی جان چائے بناتے اور ہم لوگ یہاں ناشتہ کرتے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ اور یہاں سلیمان نام کا ایک بزرگ رہتا تھا، جو یہ کمرے یہ جو کرائے پہ دیے تھے ان کے اوپر چوکیدار ہوتا تھا، تو وہ کرایہ وغیرہ لیتا، لوگوں کو بٹھاتا۔ ایسے وہ 5 وقت اس کے منہ میں ایک الفاظ نکلتی تھی، تسبیح ہاتھ میں تھا، لنگی پہنا ہوا تھا اور قمیص تھی۔ ناظرین کرام وہ یہی بات دہراتا تھا کہ جنت کی جانے کی تیاری کرو، جنت کی جانے کی تیاری کرو، جنت کی جانے کی تیاری کرو۔
تو ناظرین کرام میں سوچتا تھا یہ جنت ہے کہاں، یہ کدھر ہے، اس کی یہ بولتا ہے جنت کی جانی منع جنت کے میں پوچھتا تھا یہ کیا بولا جنت میں جانے کا ٹائم ہو گیا چلو جنت میں۔ تو میں اپنے والد دادا سے پوچھتا، والد صاحب سے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے جنت کدھر ہے جس میں یہ جانا ہے؟ تو یہ بتاتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہونے والی ہے، آپ مسجد حرم شریف میں جاؤ، یہی جنت ہے، وہاں نماز پڑھو۔ ناظرین کرام جیسے حرم شریف میں داخل ہوتے وہ ریاض الجنت میں جا کے بیٹھتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جگہ جنت ہے۔ ایسے یہ سارے وہ ہمارے جو ہم نے دیکھے اپنے آنکھوں سے ناظرین کرام ایسے چیزیں تھیں جو آپ کو بتا کر میں اس لیے بتا رہا تھا کہ ادھر پاسپورٹ اور ٹکٹ کی ضرورت تھی، جو ہم سفر میں اپنے سامان، اپنے ٹکٹ اور سفر میں پاسپورٹ وغیرہ قانونی کارروائی کر کے اس جہاز میں بیٹھ کے وہ سفر کر کے ہم وہاں پہنچے، یہ ایک وسیلہ تھا، اس وسیلے کے بغیر ناممکن تھا۔ اور وہ اللہ کی ولی جو مکلی شہر سے اپنے جو دودھ جھکتی تھی، تہجد پڑھ کے دودھ جھکتی تھی، اور وہ اپنا مکھن، اپنا لسی، یہ چیزیں یہاں مدینہ منورہ کے گیٹ میں اسی طرح آ کے یہاں فروخت کرتی تھی۔ نہ اس کو ٹکٹ کی ضرورت تھی، نہ اس کو جہاز کی ضرورت تھی، وہ یہاں فجر بھی یہاں پڑھتی اور باہر نکل کے اپنا سامان رکھ دیتی وہاں۔ اس دور میں کیا آج بھی ایسے ہی ہے؟ یہ اب دکاندار دکان کو بند نہیں کرتے، ایسا جالی ہوتا ہے، ایک رچ نما ہوتا ہے، جیسے مچھلیاں پکڑتی ہیں اسی طرح ان کو لگا کے وہ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے، حرم میں نماز پڑھتے، اور باہر نکل کے ان کا سامان جیسے تیسے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو سامان، جو لسی، جو مکھن اس دروازے کے گیٹ کے سامنے رکھ کے ان کے اوپر چھوٹا سا چادر یا ایسے رچ لگا کے پھر یہ لوگ حرم شریف میں داخل ہوتے، وہاں اپنی آرام سے ذکر و اذکار کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں سلام دعا کرتے، پھر نمازیں بھی وہاں پڑھتے، اس کے بعد باہر نکلتے۔ انہی گیٹوں میں یہی مائی مکلی یہاں دودھ اور مکھن فروخت کرتی تھی۔ ناظرین کرام پھر یہاں زیارتیں کر کے یہاں سے سودا سلف لے کے بہت سارے ریالوں کو روپیہ کر کے وہ وہاں اپنے مکلی شہر میں پہنچ جاتی، اور وہاں جو اناج سامان وغیرہ لینا ہو گھر کے کام کاج میں لگ جاتی، گائے کو سنبھالنے میں، گھاس دینے میں لگ جاتی، پھر یہ جو دعائی کرتی دودھ نکال کے اس کا دہی جما کے پھر صبح تہجد کے وقت تہجد پڑھ کے پھر یہ اپنے اس کو جھک کے وہ مکھن اور لسی نکال کے وہ اپنے مٹکے میں رکھ کے سر پہ رکھے وہ مدینے میں پہنچ جاتی۔ ناظرین کرام پھر وہاں وہ فروخت کرتی تھی، روز اس کا معمول تھا۔ اور اس کے شوہر اور جو ساس وغیرہ اس سے معلومات کرتے ہیں یہ آپ کہاں جاتی ہیں، بہت دیر کے بعد آتی ہیں، گھر پہ نہیں ملتی، کیوں نہیں ملتی؟ اس سے بہت سارے سوالات کرتے، یہ کوئی جواب نہیں دیتی، کیونکہ اس نے اپنا جو کرامات تھا وہ ظاہر کرنا ہی نہیں تھا۔ ناظرین کرام ایک دن ایسا واقعہ ہو گیا جو اس کا شوہر عمرے پہ چلا گیا، مکہ کا زیارت کر کے، مکہ مکرمہ کا زیارت کر کے اور مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں زیارت میں مصروف تھے۔ اس کا جو پاسپورٹ تھا، جو ٹکٹ تھا، جو ویزے تھے وہ کہیں کھو گئے، گر گئے یا کہیں کھو گئے۔ تو ایسے بہت سے واقعات، یہ جو کھونے والا ہے یا گرنے والا ہے یہ ہمارے دور میں بہت لوگوں ساتھ ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں سے ہمارے والد صاحب نے تعاون بھی کیا، ہم ان کو گھر لے گئے، اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیونکہ ہمارے ساتھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کام ہوا ہے۔ تو بہرحال ناظرین کرام ایسا معاملات ہوا تھا تو وہ ادھر دوڑتا، اس سے پوچھتا، اس سے معلوم کرتا، وہاں معلوم کرتا، پولیس والوں سے معلوم کرتا، دوسرے لوگوں سے معلوم کرتا کہ بھئی یہ چیزیں میری جو تھیں وہ گر گئی۔ تو ایسے ایک اللہ کا ولی تھا وہاں کھڑا تھا، اس کو اس مائی مکلی کا علم تھا کہ یہ ہستی ہے، بزرگ ہے، یہ اس کو پاسپورٹ دکھا سکتا ہے، دے سکتا ہے کہیں سے بھی۔ اس نے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، ایسے اشارہ کیا ایسے کہ یہ جو بندی بیٹھی ہوئی ہے جو دودھ اور مکھن فروخت کرتی ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔
تو اس سے معلوم کریں یہ کہیں سے آپ کا کام کر دے گا۔ ناظرین کرام، یہ جو اس کا شوہر تھا اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس کو پتہ نہیں ہے میرا بیوی ہے۔ بیوی تو دیکھ رہی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے، لیکن آج میں اس سے بات کروں گا تو پھنس جاؤں گا، یہ میرا راز کھل جائے گا۔ اس نے مجبوری تھی، یہ بندہ گیا اس کو بتایا ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، میرا پاسپورٹ اور میرا ٹکٹ وغیرہ سارے کھو گئے ہیں، ابھی ان کو میں نے بہت ڈھونڈا، آپ مہربانی فرمائیں، آپ میری مدد کر سکتے ہیں کچھ اس بارے میں۔ ناظرین کرام، اس عورت نے صرف اتنا بات کہہ دیا کہ کل آ جاؤ، میں کوشش کرتی ہوں کل اس وقت آ جاؤ۔ تو یہ بندہ چلا گیا، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں جو کان میں اس کی بات کی آواز آئی، یہ شک میں پڑ گیا کہ آواز ہو نہ ہو، یہ آواز تو میری بیوی کا ہی ہے، کچھ بھی ہو، کیونکہ بہت عرصہ گزرے ہیں، میاں بیوی کا تعلقات ہیں، تو ان کو آوازوں کا پتہ چل جائے گا۔ ایسے ہی ناظرین کرام، دوسرے دن یہ بندہ آیا اور اس کو پاسپورٹ، ٹکٹ، وہ سب کچھ اس مائی مکلی نے اپنے شوہر کو دیا۔ شوہر کو پتہ نہیں، لیکن شوہر کو پتہ، شک ہو گیا، اس نے بتایا کہ جو بھی ہے آپ اپنا یہ منہ سارا کھول دو تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عورت بولا میں نام محرم ہوں، کیسے تم اپنا منہ کھولوں؟ بولا ہو نہ ہو، تم میری بیوی ہو، تم مائی مکلی ہو، کچھ بھی ہو، منہ کھولنا پڑے گا، میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ جیسے اس نے اپنا منہ کھولا تو شوہر نے دیکھا یہ میری بیوی ہے، اس کو بتایا کہ مجھے بتاؤ، میں اتنا ٹکٹ اور پاسپورٹ کر کے یہاں آ گیا ہوں، اتنا خرچہ کر کے، آپ کیسے آتے ہو ایسے بغیر ٹکٹ، بغیر پاسپورٹ کے؟ ہمیں معلومات بھی نہیں ہے، آپ روز آ کے مکھن دہی یہاں لسی اور مکھن بیچتی ہو۔ اور اس مائی مکلی نے کہا آپ گھر جاؤ، میں وہاں آ کے جو بھی باتیں ہوں گی میں وہیں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین کرام، جیسے تیسے مائی مکلی اپنے گاؤں میں وہاں پہنچی تو اس کے کرامات تو ظاہر ہو گئے، ایسے اللہ کے ولی کے ایسے بہت سارے کرامات ہیں جو ظاہر ہو جاتے ہیں، پھر وہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتی، کیونکہ لوگ اس سے فیض حاصل کرنے کے بجائے اس کو سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، پھر اس کا معجزہ ظاہر ہو گیا، اس نے راز سب بتا دیا، وہ بیمار ہوگی، وہاں فوت ہوگی، اس کی قبر بھی وہاں پر ہے، مائی مکلی شہر میں ہے، اور یہ مشہور بزرگ ہستی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن بہت سارے کرامات، بہت سارے ایسے راز ہم لوگوں کو بتا کر گئی ہے۔ ناظرین کرام، ایسے بزرگ ہستی ہیں، میں نے آپ کو بتایا، انسان بنی آدم اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین مخلوق بنائی، جو سب سے اچھا مخلوق انسان ہے، بہترین مخلوق انسان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، بہت سارے جگہوں میں ایسے انسان کا رتبہ بہت بڑا ہے، انسان مراقبے کے ذریعے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، استخارہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بہت سارے معلومات حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ بہت سارے معلومات ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا وسیلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے جو پشت ہیں، ہم جس پشت کو مانتے ہیں، جو مرشد ہوتا ہے، وہ پاور گریڈ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے پیران پیر دستگیر تک، اور اس سے ذریعے آگے جو بزرگوں ولیوں سے اور صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خانہ کعبہ کے اوپر نظارے ہوتے ہیں، بہت بڑا نیٹ پڑتا ہے خانہ کعبہ پر، خانہ کعبہ سے مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے ذریعے بہت سارے صحابہ طب تابعین، بزرگ اللہ کے ولی، وہاں یہ نیٹ آج بھی چل رہا ہے، ایسی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کا نیٹ ہے، وہ چل رہا ہے، آپ چاہیں تو اس میں گھس سکتے ہیں، لیکن مرشد بہت بڑا پاور والا، گریٹ والا مرشد چاہیے۔ یہ نیٹ ہے، جیسے آپ لوگ انٹرنیٹ بناتے ہیں، انٹرنیٹ موبائل کے ذریعے نیٹ کرتے ہیں، موبائل کے ذریعے ایک دوسرے کو دیکھتے باتیں کرتے ہیں، اس کو آپ مانتے ہیں، ایسا ایک ولیوں کا نیٹ ہے، اس کو آپ نے استعمال ہی نہیں کیا،
یہ جو دماغ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، یہ جو دماغ ہے اس کو تالا لگا ہوا ہے، اس کو چابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چابی کا ذریعہ واسطہ جو ہے وہ ذکر اذکار ہیں جو اللہ کے ولیوں کے پاس ہیں، جو آپ مرشد لیں گے وہ اس کا تالا کھولنے کا چابی دے دے گا، پھر آپ غیبات میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ تو کھلا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آدھا ہے نا، 2 حصے ہیں، پیچھے اسکرین ہے، پیچھے دھک لگ جائے، زخمی ہو جائے، پیچھے اسکرین ٹوٹ جائے، آپ کو نظر کچھ نہیں آئے گا، آنکھیں سلامت ہوں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا کیونکہ اسکرین ٹوٹ گئی۔ ایسے ہی ناظرین کرام، یہ جو دماغ ہے آدھا ہے، یہ کھلا ہوا ہے، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور نمازیں روزے پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ تالا لگا ہوا ہے، اس کو چابی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چابی ہے اس ولی کے ہاتھ کا جو ولی پہ بیعت کرے گا، اس ولی کو مانے گا، اس کی جو احکام ہوں گے وہ خود بھی اللہ کے راہ میں قرآن شریعت کے مطابق ہوں گے، تو وہ اللہ کا ولی آپ کو کچھ ذکر دے گا، اس ذکر سے آہستہ آہستہ آپ پھر مراقبے کی طرف آئیں گے، آہستہ آہستہ پھر آپ کو ٹائم لگے گا، آپ ان غیبات میں داخل ہوں گے، اور آپ کے لیے اس دنیا سے، اس ملک سے دوسرے ملک جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسے بہت سے سارے بزرگوں سے ہم نے سنے ہیں، ایسے بہت سارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو اس سے ایسے بہت سے دریاؤں کے اوپر بھی چلتے اور اس ملک سے اس ملک، اس کو ہمارے خواب میں بھی آئیں گے، ایسے سامنے بھی آئیں گے، ایسے سامنے بھی وہ بات کر کے چلے جائیں گے آپ کو بتا کر۔ بالکل آپ اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ غیبات ہے۔ جو لوگ اس دماغ کو کھولتے ہیں چابی کے ذریعے، وہ بہت سارے عجائب غرائب اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے۔ یہ ناظرین کرام، اللہ نے انسان کو ایسا بہت بڑا پاور گریڈ بنایا، ایسا بہت بڑا علم دیا، ایسا بہت بڑا شعور دیا اور ایسا بہت بڑا عقل دیا۔ یہ قرآن شریف ہدایت و رہنمائی ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہی حاصل کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں، کیونکہ گمراہی ہم اس قرآن شریف کا آیات کو صحیح نہیں سمجھتے، اپنی طرف سے ان کا تجزیہ کرتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے ان کو ان کے احوال بتاتے ہیں، کیونکہ یہی ہمارے لیے مصیبت اور مشکل کا ذریعہ بن جاتا ہے، ہم لوگ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر اسی کو ہدایت و رہنمائی کی طرف آپ لے لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی اور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، آپ گمراہی سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اللہ حافظ۔